تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے. یقیناً جو انسان خوشبو میں ڈوبی ہوئی شاعریاں لکھتا ہو، اس کی تربیت، تعلیم، تہذیب یقیناً خوشبو سے ہی لبریز ہوگی. جی، آج میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کی جس نے انترراشٹریہ فلک پر ہمارے دیش، ہمارے پردیش، ہمارے پشچمی اتر پردیش، سہارنپور اور دیوبند کا نام اونچائیوں تک پہنچایا ہے. ڈاکٹر نواز دیوبندی. ڈاکٹر نواز دیوبندی، آپ کا کھل کے بات سندیپ کے ساتھ میں بہت بہت سواگت اور ابھینندن ہے. بہت بہت شکریہ، محبت آپ کی. شعر تو روز ہی کہتے ہیں آپ غزل کے، لیکن شعر تو روز ہی کہتے ہیں آپ غزل کے، لیکن آ کبھی بیٹھ کے تجھ سے کریں باتیں تیری. آپ کو سنتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، لیکن آج آپ سے آپ کے بارے میں، آپ کی شاعری کے اوپر باتیں کرنے کا من ہے کھل کر. وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. اپنے بارے میں کچھ بتلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے سندیپ بھائی، لیکن بہرحال ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. اپنے بارے میں جب آدمی بات کرتا ہے تو وہ اگر بہت زیادہ اپنا وزن ثابت کرنا چاہتا ہے تو بھی بات خراب ہو جاتی ہے، اور بہت کم وزن کرتا ہے تو بھی بات خراب ہو جاتی ہے. اور خراب اس معنی کر ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کی شخصیت اور پرسنالٹی نکل کر نہیں آتی. تو یہ آج بڑا سخت امتحان ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ میں کون ہوں. تو میں بتا تو نہیں پاؤں گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. لیکن پہلا جو شعر آپ نے سنایا وہ آپ نے کہا تھا کہ کون سا شعر آپ نے ابھی کہا تھا؟ شعر تو روز ہی کہتے ہیں غزل کے، لیکن کبھی بیٹھ کے تجھ سے کریں باتیں تیری. جی ہاں، یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. اس میں ذرا سا ایک لفظ کی غلطی ہو رہی تھی، تو چونکہ یہ پوری زندگی کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہو جائے. تو چلیے، بہرحال میں کہاں سے بات شروع کروں، جیسا آپ کہیں بتاؤں. جی، پہلے کے نواز اور نواز دیوبندی، کیا فرق ہے ان دونوں؟ سندیپ بھائی دیکھے، ہم تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے بھی محمد نواز خان تھے اور آج بھی محمد نواز خان ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے، میں چھوٹا سا تھا جب میری شہرت یا میری شاعری کا ایک زمانہ شروع ہوا، تو ہمارے علاقے کے ایک ایم ایل اے تھے ٹھاکر مہاویر سنگھ. بہت بڑی مدت تک مطلب وہاں ایم ایل اے رہے، اور بڑے سلیقے کے آدمی تھے، تعلیم یافتہ کم تھے. تو ایک دن وہ میرے آفس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی تیری شہرت شروع تو ہو گئی ہے، لیکن بیٹے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے ٹھاکر صاحب. مجھے ہمیشہ یہ شوق رہا ہے، بلکہ میں تو اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی میں بڑا بننا چاہتے ہو، اگر آسمان بننا چاہتے ہو، تو آپ کو جھکنا پڑے گا. جھکنے والے لوگ ہی آسمان بنتے ہیں. میں نے بڑی خندہ پیشانی سے کہا کہ ٹھاکر صاحب بتائیں کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ بیٹے تیری شہرت شروع ہوئی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں آدمی کتنا بھی مشہور ہو جائے، بڑا ہو جائے، بلند ہو جائے، اونچائیوں پر پہنچ جائے، لیکن اسے اپنے وزن کا احساس نہیں ہونا چاہیے. جسے اپنے وزن کا احساس ہو جاتا ہے اسی کا وزن کم ہو جاتا ہے.
تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں ٹھاکر صاحب کی اس بات کو لیے ہوئے آج بھی سینے میں گھوم رہا ہوں، اور مجھے ایسا نہیں لگتا میں آج بھی وہی محمد نواز خان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعری کی زندگی نے محمد نواز کو نواز بنایا اور نواز کو نواز دیوبندی بنایا، اور پھر یہ جو چھوٹی سی تعلیمی ڈگریاں ہیں میری، تو یہ مطلب پی ایچ ڈی کے بعد یہ نواز، پھر نواز دیوبندی ہو گیا، نواز دیوبندی سے ڈاکٹر نواز دیوبندی ہو گیا۔ لیکن میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ نواز دیوبندی کچھ بھی ہو، لیکن محمد نواز ہی بہت اچھا ہے۔ میں بچپن کو یاد کر کے ہی ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ مجھے جوش ملیح آبادی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ بہترین حصہ تو وہی ہے۔ آج شہرتوں کی منزلیں طے ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگ بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اب ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، نواز صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ نفع نہیں ہوا۔ تو آج بھی جی چاہتا ہے کہ کسی گلی سے گزروں تو کوئی بزرگ میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دے، کوئی مطلب ہے کہ میرے بڑے مجھے نواز کہہ کے آواز دیں۔ تو مزہ تو اسی زندگی میں ہے، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے، ایک سلسلہ، ایک چین ہے کہ اب ہم ڈاکٹر نواز دیوبندی ہو گئے ہیں۔ لیکن اس والی زندگی میں بھی ہم تو یہ کہ میرا ایک شعر ہے، میری یہ غزل ہے کہ وہ مجھے اپنے برابر نہیں ہونے دیتا، وہ مجھے اپنے برابر نہیں ہونے دیتا، ایک قطرے کو سمندر نہیں ہونے دیتا۔ اب شعر دیکھیے کہ ایک قطرے کو سمندر نہیں ہونے دیتا، میں قلندر ہوں بہر طور یہ سچ ہے، لیکن میں قلندر ہوں بہر طور یہ سچ ہے، لیکن یہ تصور ہی قلندر نہیں ہونے دیتا۔ کیا بات۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں محمد نواز ہی رہوں، دنیا مجھے ڈاکٹر نواز دیوبندی سمجھتی رہے۔ محمد نواز یعنی زیادہ بندھن مکت تھے، نواز دیوبندی ہو کر کچھ بندھن سماج کے، شہرت کے، تعلیم کے زیادہ آ گئے۔ اصل میں شہرت جو ہے ویسے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن پریشان بہت کرتی ہے، اور خاص طور سے سنجیدہ لوگوں کو۔ میرے ساتھ بڑی مشکل کیا ہے کہ میں اول تو دیکھیے، ہم جس کلچر سے آئے ہیں، جس تہذیب سے آئے ہیں، ہمارے گھروں کی تہذیب بھی ایسی تھی کہ ہمارے ابا کبھی پیسے نہیں دیتے تھے ہمیں۔ ہم اگر اپنے ابا، آج کل تو فیشن ہے، روزانہ 50-100 روپے لے کے بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ اگر ہم نے کبھی ابا سے پیسے مانگ لیے تو یہ بد تہذیبی اور بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی، اور ہمارے ابا باقاعدہ بٹھا کر کے ہمیں دھمکاتے تھے کہ اتنا سلیقہ نہیں، پیسے مانگتے ہو۔ تو ہم اپنی والدہ کو ذریعہ بنا کر کے، میڈیٹر بنا کر کے اپنے ابا سے کسی چیز کی فرمائش کرتے تھے کہ ابا ہمیں تربوز لا دیجئے، ابا ہمیں آم لا دیجئے، ابا ہمیں سیب لا دیجئے، ابا فلاں چیز لا دیجئے۔ تو ہمارے ابا ہی وہ چیزیں لا کر کے دیتے تھے۔ تو اس سے وہ زمانے جو تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بات کہہ رہا تھا جو آپ نے سوال پوچھا تھا۔ جی، بندھن، ہاں، تو اب یہ شہرت نے کتنا پابند کر دیا ہے کہ میں اگر اول تو میں ویسے بھی زندگی میں اس کو لائک نہیں کرتا تھا، میری تہذیب اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن بائی دی وے میرا جی چاہے کہ میں کھڑا ہو کر کے کسی جگہ مطلب کہ چاٹ کھا لوں، میں آئس کریم کھا لوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ارے بھائی نواز صاحب وہ کیسے ہیں، تو وہ چاٹ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ چاٹ کھانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں جس کلچر میں، جس تہذیب سے، جس تمدن سے میں آیا ہوں، میرے یہاں تو اس طرح کی بہت ساری پابندیاں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سندیپ بھائی کہ قدرت نے یہ جو مطلب ایک شہرت دی ہے، اس نے جو بیریکیٹنگ کیا ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی میں ایک نیا سلیقہ، ایک شعور اور ایک پابندی آئی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو ڈسپلن جنم لیتی ہے، ایک کچھ سنسکار جنم لیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کسی بھی طرف ایسے کر کے دیکھتے ہوئے، وہ کسی کا وہ ہے نا کہ ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے تھے۔ بلکہ ہاں، مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، وہ سناتا ہوں کہ محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے،
محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، دیکھا نہ اسے میں نے تو اس نے مجھے دیکھا۔ اب چونکہ ہمیں بہت لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں ڈر یہ رہتا ہے کہ ہمیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خیال سے یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اس نے زندگی میں ایک سلیقہ، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر، ایک سسٹم، ایک ڈسپلن پیدا کیا ہے۔ تو آج بھی یہ رہتا ہے کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو۔ اور بلکہ ایک بہت اچھی بات یاد آئی، جی بالکل، میرا بیٹا ہے احمد نواز خان، وہ فارمیسی سے پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، وہاں دہرادون میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ تو میں نے اسے دلی پڑھنے کے لیے بھیجا گریجویشن میں، تو اس زمانے میں پی سی او کی فیسلٹی تھی، موبائل آ گیا تھا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو گریجویشن سے پہلے موبائل نہیں دلوایا۔ ہم بھی بڑے پرانے قسم کے شیشم کے پیڑ ہیں ہم، تو ہم نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دلوایا، تو میں نے ہاسٹل کے بجائے اس کو اپنے ایک دوست کے گھر پر رکھا۔ تو میری اہلیہ نے کہا بہت دن ہو گئے، میری مسز کہنے لگی آپ دیکھ کے تو آئیے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھ لیں گے۔ ہم نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ جب آپ کو فون پہ بات کرنی ہو تو آپ پی سی او پر آئیے، بات کیجئے، بل ہم پیمنٹ کریں گے۔ خیر ہم پہنچے تو ہم نے جا کر کے ان کے کمرے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا، اب ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہمارا بیٹا کون سی زندگی گزار رہا ہے، فلم میں تو نہیں جا رہا ہے، اس کے خراب دوست تو نہیں آ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے وہ ملتا ہے، کس ٹائم اپنے کمرے پر آتا ہے، کس ٹائم یونیورسٹی جاتا ہے۔ خیر وہ جب ہم نے دروازہ کھولا تو کھولنے کے بعد دیوار پر سامنے A4 سائز کے گتے پر اس نے لکھ کے لگا رکھا تھا سندیپ بھائی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے جتنے سوالات تھے ان سب کے جوابات لکھے ہوئے تھے اس گتے پہ۔ جس کو یہ فکر ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو شاید زندگی کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہو۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے لیکن ہمارے بڑے بھی دیکھنے والے ہوں۔ تو مجھے شہرت کا ایک بڑا نفع یہ ہوا، اتفاقی دیکھیے ہم تو اسٹیج پر بھی بیٹھتے ہیں، ہم مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی یہ ٹانگ اس ٹانگ پر رکھ کے بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں، ہم آج بھی سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں مونڈوں کو جھکا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہرت سے زندگی میں ایک ڈسپلن آیا ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس شہرت کو، اس ڈسپلن کو مینٹین کرنا چاہیں۔ آپ کی بات سے ایک بات تو بالکل پکی ہوئی ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کے تمام ملکوں میں گھومنے والے ڈاکٹر نواز دیوبندی کے من میں بھی کہیں نہ کہیں چاٹ کھانے کی جو اچھا ہے وہ دبی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ رہ جاتی ہے کہ نہیں کھا پاتے اب آ کر کے۔ سچ ہے؟ اب بہرحال دیکھیے بچپن کی بہت ساری یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت جی چاہتا ہے، اور بچپن کی یادیں ہی اصل میں سب سے بڑی یادیں ہیں، میرے خیال سے زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے میں آج بھی مطلب ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھوموں پھروں، لوگوں سے اس طرح سے بات کروں، لیکن شاید جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو میرے جو دوست، میرے جو ساتھی ہیں وہ آگے آگے کی طرف کو چل رہے ہیں، تو بچپن پیچھے چھوٹ رہا ہے۔ تو بچپن کے چھوٹنے کا احساس تو ہے، تو اس لیے ہے تو یہی بات کہ جی چاہتا ہے چھوٹا بننے کے لیے، بچہ بننے کے لیے۔ بچپن کی کون سی وہ یاد ہے جو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں آپ، کہ من کرتا ہے کہ یار وہ تو کم سے کم ایک بار پھر سے حاصل ہو جائے؟ دیکھیں یوں تو بہت ساری یادیں ہیں بچپن کی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں اپنی نئی پیڑھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھروں میں بڑے ہیں تو وہ بہت سایہ دار برگد کے پیڑ ہیں، ان کے سائے، ان کی چھاؤں کو سمیٹ کے رکھا کرو، ان کی بڑی قدر کیا کرو۔ مجھے یاد ہے کہ اصل میں ہم پرائمری پاٹھشالہ میں پڑھے ہیں، اور پرائمری پاٹھشالہ میں اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ٹاٹ پٹی بھی اپنے ساتھ لے جانی پڑتی تھی، جا کے پہلے کلاس کی صفائی کرنی پڑتی تھی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہم اسکول گئے اور ہمارے کچھ ساتھی جو تھے، ہمارے دوست، وہ کہنے لگے یار آج چھٹی کر لو اسکول کی۔ ہم نے چھٹی کر لی تو میرے والد صاحب سے زیادہ میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا محمد عثمان خان،
وہ بہت زیادہ نگاہ رکھتے تھے ہمارے پر، ہماری تربیت پر، دیکھ بھال پر. تو وہ دیکھنے ہمیں اسکول گئے، ہم اسکول میں موجود نہیں تھے، تو وہ لوٹ کر کے آئے. تو انہوں نے میری بہت اچھی خاصی تواضع کی، یعنی کہ جسے پٹائی کہتے ہیں. پٹائی کا کانسیپٹ تو آج ختم ہو جی چکا ہے. بالکل ختم ہو گیا. بڑی عجیب بات ہے، فادر ہو، مدر ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یہ اپنے خراب بچوں کو دوست بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فرینڈلی ڈیل کرتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے ناکام باپ، زندگی کی ناکام ماں، زندگی کا ناکام بھائی جب فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو، بیٹے کو دوست بتانے لگتا ہے، ورنہ رشتوں کے کچھ تقاضے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی نے بڑی پٹائی کی. بلکہ ایک اور بات یاد آئی سندیپ بھائی مجھے، میں نے پوری زندگی میں کبھی سگریٹ آج تک نہیں پی ہے، لیکن ایک بار پی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، سگریٹ آتی تھی ایک خوشبو والی سگریٹ، اچھا. اور وہ شاید اس زمانے میں ایک آنے کی آیا کرتی تھی، جلانے والی. جی جی جو اچھا. پینے والی جی سگریٹ جی ہوتی ہے، جی. اس میں خوشبو ہوتی تھی، جب اسے اچھا. پیتے تھے تو خوشبو مہکتی تھی. میرے ایک دوست تھے سید سلیمان، وہ خریدی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی پیو. میں نے کہا یار میں تو کبھی پیتا. انہوں نے کہا نہیں پیو، بہت خوشبو آتی ہے. ہم نے سگریٹ کا ایک گھونٹ لیا. ہمارے ایک بڑے بھائی کے ایک دوست وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی نواز میاں ذرا ایک گھونٹ دبا کے. بس وہ جو گھونٹ تھا اندر ہی رہ گیا. خیر جب ہم گھر لوٹ کے آئے تو ہمارے ابا کاشتکار تھے، بھینسیں، گائیں، یہ سب چیزیں تھی. اس زمانے میں آگ کا جو سسٹم تھا، وہ جسے ہم تو اپلا کہتے ہیں، کچھ لوگ گوسا کہتے ہیں، اس سے جلائی جاتی تھی آگ. جب ہم لوٹ کے آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ چولہے کے قریب بیٹھے ہیں، اور انہوں نے لوہے کی ایک پھونکنی ہوتی ہے جس سے آگ جلاتی تھی پہلی عورتیں. جی. اب تو ہر چیز عورتوں کے لیے اتنی آسان ہو گئی ہے کہ بٹن پر ہے. کپڑا دھونے کی مشین زو اسٹارٹ. جی. اس زمانے میں تھپکی سے دھویا کرتے تھے، پھر ملا کرتے تھے. اب تو پتی بھی بٹن پر ہیں جی، موبائل سے آ جاتے نہیں، ہیں. پتی تو ہمیشہ سے بٹن پر ہی ہے. اس کو بھی سناؤں گا، یاد رکھیے گا. تو ہم بتا رہے تھے، اصل میں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں بات کو. تو ہم یہ بتا رہے تھے شہداب کو کہ آپ کا انتظار کر ہاں رہے تھے. انتظار کر رہے تھے. تو وہ پھونکنی لیے ہوئے بیٹھے تھے. تو پھونکنی انہوں نے چولہے میں لگا رکھی تھی. ہم آئے، ہمارے گھر میں ایک نیم کا پیڑ تھا. اس زمانے میں گھروں میں پیڑ ہوا کرتے تھے. تو میرے والد صاحب نے ایک بہت سایہ دار نیم کا پیڑ لگا رکھا تھا. شام کو اس کے نیچے بیٹھتے تھے. اچھا تربیت کیسے ہوتی تھی، ہمیں چارپائی بچھانے کے لیے کہا جاتا تھا. ہم پہلے چھڑکاؤ کرتے تھے، چارپائی بچھاتے تھے، ابا کا تکیہ رکھتے تھے، پھر ابا کا ہوکا تازہ کر کے لاتے تھے، ہوکا بھر کے لاتے تھے. تو اس طرح سے ہم ایک خدمت گزار، ایک مطلب بھکت کی طرح سے کام کرتے تھے اپنے والد. تو میں نے دیکھا کہ وہاں بیٹھے ایک بوری کا ٹکڑا ان کے پاس رکھا ہے. انہوں نے ہمارے ہاتھ پیر باندھے اور نیم میں لٹکا دیا ہمیں. اور نیم میں لٹکانے کے بعد ہاں جی ایسے کر کے لٹکا دیا. اور لٹکانے کے بعد انہوں نے بوری کے کپڑے سے پھونکنی پکڑی اور ہمارے ایک تو یہ دیکھیے یہ ماری انہوں نے، یہ دیکھیے یہ نشان ہے، اور ایک ہمارے یہ ماری انہوں نے، یہ دیکھیے. تو یہ جیسے پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے اور آواز ہوتی ہے، دونوں جگہ سے ایسی آواز ہوئی. اور بس انہوں نے پھر ہم سے پوچھا کہ بھائی سمجھ گئے؟ تو ہم تو سمجھ گئے تھے ساری بات. لیکن وہ دن سو آج کا دن. زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پی. مشاعروں کی زندگی میں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے. بلکہ ایک مطلب آنکھوں سے محروم تھے ایک شاعر سلیم خطولوی صاحب. ایک دن انہوں نے مجھے کہا بھائی نواز ذرا میری سگریٹ سلگا دے. تو میں نے کہا کہ سلیم صاحب سگریٹ کو آپ منہ میں لگائیے، میں ماچس کی تیلی جلاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو تربیتوں کا ماحول تھا یہ ختم ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے، میرا جی تو وہی چاہتا ہے کہ وہی پہلا بچپن ہو. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کی ہے جیسے میرے والد صاحب نے، میرے بڑے بھائی نے میری تربیت کی ہے. تو آپ کے بھائی صاحب نے جو تربیت آپ کی سگریٹ تو چھوٹ گئی، خوشبو آپ نے پکڑ لی. اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. میں دیکھیے ایسا تھا کہ میں بیسیکلی ایک پینٹر تھا. میں اچھا آرٹسٹ تھا. مجھے شوق تھا پینٹنگ کا.
تو میں 12th کلاس میں پڑھتا تھا، اور جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچر تھے مستغیث الدین صاحب، انہیں ڈرائنگ ماسٹر جی ہی کہتے تھے، ساری دنیا نام تو کم جانتی تھی ڈرائنگ ماسٹر۔ میں ہائی اسکول کر کے پھر ایچ اے وی انٹر کالج میں آ گیا، پہلے میں نے اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول سے ہائی اسکول کیا تھا۔ جب ایچ اے وی میں آیا تو دھیمان جی ہمارے ڈرائنگ کے ٹیچر تھے، ایک کمپٹیشن ہوا یو پی لیول پر، تو وہاں میں نے 2 پینٹنگز بنائی۔ ایک فلم آئی تھی دنیا کیا جانے جی، اس میں تنوجا ہیروئن تھی، اور تنوجا کے سر پہ موم بتی رکھی ہوئی ہے، شمع رکھی ہوئی ہے، اور پگھل کر کے اس کے رخساروں پر آ رہی ہے، گالوں پر آ رہی ہے۔ تو میں نے وہ تصویر بنائی آئل پینٹ سے، اور ایک فلم آئی تھی پاکیزہ مینا کماری کی، تو میں نے ایک وہ تصویر بنائی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ میری تنوجا والی جو تصویر تھی اس کو پوری یو پی میں پہلا انعام ملا، اور پاکیزہ کی جو بینا کماری کی تصویر بنائی تھی اس کو سیکنڈ انعام ملا۔ اچھا، دونوں ہی آپ کے؟ جی ہاں، دونوں میرے ہو گئے۔ تو جب پرائز ڈسٹریبیوشن میں ہم گئے دھیمان جی کے ساتھ، تو گورنر تھے چنا ریڈی صاحب، تو انہوں نے دیکھنے کے بعد جب یہ اناؤنس کیا جوری نے کہ بھئی یہ فرسٹ یہ سیکنڈ، تو چنا ریڈی صاحب نے کہا کہ بھئی آرٹسٹ سے مطلب اس کی تخلیق کو مانگنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ تنوجا والی جو تصویر ہے یہ ہمیں دے دی جائے۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، اور میں نے ان کو وہ تصویر پیش کی، تو مجھے پہلا اور دوسرا انعام ملا۔ میں گھر لوٹ کر آیا اور میں نے اپنے فادر سے کہا کہ ابا آج مجھے پوری یو پی میں پہلا اور دوسرا انعام ملا۔ میرے ابا نے میری پھیٹ تھپتھپائی اور کہا کہ ویری گڈ، لیکن پوچھا کہ کس سلسلے میں انعام ملا ہے؟ میں نے کہا کہ ابا تصویر بنانے پر۔ کس کی تصویر بنائی؟ تو میں نے کہا کہ ایک فلموں کی 2 ہیروئنیں تھیں، میں نے ان کی تصویر بنائی ہے۔ تو میرے ابا جتنی خوشی محسوس کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا کے دونوں مونڈھے ایسے ہو گئے، اور میرے ابا کے چہرے کی خاموشی۔ اور میں ایک بات سندیپ بھائی اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد اپنی ماں باپ کی آنکھوں کو پڑھنے لگے، اپنے بزرگوں کے چہرے کو پڑھنے لگے، تو شاید زندگیاں بدل جائیں۔ جیسے ہی میں نے اپنے ابا کی طرف کو دیکھا تو میرے ابا نے صرف ایک آہ بھر کے یہ کہا کہ اچھا نواز میاں، اب تمہیں انعامات تصویریں بنانے پر ملا کریں گے، اور یہ کہہ کے میرے والد صاحب چلے گئے۔ میں اسی وقت اپنے کمرے میں گیا، جانے کے بعد میں نے سارے برش لیے، سارے کلر لیے، برش توڑے، رنگ توڑے، اور میں نے نالی میں بہا دیے۔ میں نے ابا سے جا کر کے کہا کہ ابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی جاندار کی تصویر نہیں بناؤں گا۔ چونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہمارے ہاں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ کسی جاندار کی تصویر بنایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جس چیز میں آپ جان نہیں ڈال سکتے اس کی تصویر کیوں بنا رہے ہو؟ یہ تو تصویریں بنانے والا تو وہ ہے، وہ بناتا ہے ہمیں اور جان ڈالتا ہے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا۔ ماں باپ ذرا سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میری اتنی بات کہنے کے بعد میرے ابا نے مجھے گلے سے لگایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے وہ جو برش توڑے تھے، وہ جو کلر نالی میں، رنگ نالی میں بہائے تھے، اور میرے ابا نے مجھے جو سینے سے لگایا تھا، وہ سارے رنگ میرا لہجہ بن کے، میری شاعری بن کے، لفظ بن کر، وہ سب میری شاعری میں آ گئے ہیں۔ سندیپ بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رنگ بہت پھیکے تھے، ان رنگوں کی عمر بہت کم تھی۔ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے رنگ بہت تیز ہیں، بہت خوشنما ہیں، اور ان کی بہت عمریں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ میرے والد کا مجھے سینے سے لگانا کچھ ایسا لگتا ہے کہ زمین کو آسمان بنا دیا گیا ہو۔ آج مجھے جب بھی کہیں بلندی ملتی ہے تو مجھے ایسی بات یاد آتی ہے۔ ہم تو شکر گزار ہیں آپ کے والد صاحب کے کہ انہوں نے آپ کو جو کہا اور آپ نے اس پر جو پرتکریا دی، اس کی وجہ سے آج اتنے نامچین شاعر ہو کر ہمارے سامنے ساری دنیا میں آپ نے دیوبند کا نام، سہارنپور کا نام پھیلا رکھا۔ اصل میں آج کل تو اولاد ماں باپ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہر بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بڑے بھائی کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا۔ جی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ زندگی جب تک چھوٹا بن کر کے آپ جیتے رہیں گے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب مجھے پہلی کلاس، اس زمانے میں یہ ایل کے جی نرسری ورسری نہیں ہوا کرتے تھے، پہلی کلاس میں داخلہ ہوتا تھا، اور سندیپ بھائی پہلی کلاس میں 2 کلاس ہوا کرتی تھی، ایک کچی ایک پکی۔ کچی میں داخلہ ہو جاتا تھا جو بچے ذہین ہوتے تھے، ہوشیار ہوتے تھے، اچھے پڑھنے والے ہوتے تھے، محنتی ہوتے تھے،
ان کو 6 مہینے کے بعد پکی میں بھیج دیا جاتا تھا، بالکل۔ اور جو کمزور ہوتے تھے تو ان کو مطلب وہ کچی میں رہتے تھے۔ اب میں ہوشیار تھا یا نہیں، لیکن میرا 6 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو گیا تو میں پکی میں چلا گیا تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے ابا نے کہا کہ بھائی ماسٹر جی اس کا داخلہ کر لیجئے۔ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بھائی نام پوچھا ہمارا، ہم نے نام بتایا، کہا کہ گنتی یاد ہے؟ تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابا، میں یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، میں بھول جاتا ہوں کہ میں کہاں سے بات بتا رہا تھا۔ ہمارے ابا اپنے پاس چارپائی کے پاس ہمیں لٹا کر کے ادھر حقہ پیتے تھے اور اس ہاتھ پہ ہمارا سر رکھ کر کے ہمیں زندگی کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو کئی لاکھ روپے دے کر کے 20 30 50 لاکھ روپے دے کر کے 5 منٹ میں ایڈمیشن تو کرا دیتے ہیں، لیکن باپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ آج کل تو بچے موبائل سے کہانیاں سناتے ہیں جی ماں باپ کو۔ لہذا اس کی جو اس وقت میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو خیر، اب ہمارے ابا یاد کرایا کرتے تھے ہمیں 1 2 3 4، چونکہ اس زمانے میں 1 2 3 نہیں ہوتا تھا، 6th کلاس میں آ کے ABC پرائمر شروع ہوتی تھی۔ تو خیر ہم وہاں گئے، ہم نے 1 2 1 سے گنتی سنانا شروع کی۔ جب ہم 10 تک آ گئے تو ماسٹر جی نے کہا اور بھی یاد ہے؟ تو ہم نے کہا جی 100 تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا سناؤ، ہم نے 100 تک گنتی سنا دی۔ ماسٹر صاحب نے کہا پہاڑا یاد ہے؟ ہم نے کہا یاد ہے۔ کہنا 2 کا پہاڑا سنا، ہم نے 2 کا سنانے کے بعد کہا کہ آگے بھی سنا دیں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ ہم نے 10 تک پہاڑا سنا دیا۔ مگر زندگی میں سندیپ بھائی یہ بڑی مشکل کی بات ہے، کوئی ماسٹر ہو یا دوست یا زمانہ، جب آپ پاس ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں تو لوگ فیل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ماسٹر جی کو ایسا لگا اچھا بڑا ہوشیار بن رہا، بڑا پاس ہونا چاہتا ہے۔ تو جب ہم 10 تک کا پہاڑا سنا چکے تو ماسٹر جی نے کہا اچھا میاں پھر 2 کا پہاڑا الٹا سناؤ۔ اب 2 کا پہاڑا الٹا یاد نہیں تھا، لیکن میں اپنے ابا کے یہاں لیٹ کر کے اور یہاں سر رکھ کر کے وہ جو 1 سے لے کے 100 تک کی گنتی یاد کرتا تھا، 2 سے لے کے 10 تک کا پہاڑا یاد کرتا تھا، اس کی برکت ہی الگ تھی۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب میں سناتا ہوں، ہے نا، 2 دھام 20، 2 نم 18، 2 8 16، 2 7 14، ہے نا، اس طرح میں نے فوراً سنا دیا، حالانکہ مجھے یاد نہیں تھا۔ تو بات کیا ہے کہ ایک اردو کی وہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ تو ماسٹر جی چاہتے تھے فیل کرنا، لیکن قدرت نے پاس کیا تو ماسٹر جی نے ہمارے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تو پھر ہمارے ابا نے ایک سینٹنس کہا جو اس زمانے کا پیٹ سینٹنس تھا کہ ماسٹر جی آج سے ہڈی ہڈی ہماری کھال آپ کی۔ میرے ابا ویسے ہی پٹائی بہت کرتے تھے، اب ادھر یہ کہ ابا نے یہ اور کام دے دیا ماسٹر جی کو کہ وہ پٹائی کر دیں، بس دم نکل گیا صاحب۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا، جبکہ سارے سنا بھی رہا ہوں۔ جی ہاں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ابا کا وہ سینٹنس میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہی ڈر، وہی خوف، اسی نے محمد نواز خان کو نواز دیوبندی بنایا ہے۔ تو اس لیے بڑی بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑے سے وقت میں آپ کو کیا کیا بات بتا دیں، کیا کیا سنا دیں۔ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ ڈاکٹر صاحب آپ ابو کے زیادہ قریب تھے یا امی؟ اصل میں دیکھیے دونوں ایموشنل رشتے ہیں اور یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارے ابا، میں چونکہ خاندانی اعتبار سے پٹھان ہوں، اور میرے ابا اس زمانے میں جتنے بھی ابا ہوا کرتے تھے نا، وہ چاہے پٹھان بھی نہ ہو لیکن ابا ہی ہوتے تھے، وہ پٹھان ہی ہوتے تھے۔ تو ابا ہمارے بہت غصہ کرتے تھے اور بڑا پٹائی بھی بہت ہوتی تھی۔ اچھا پٹائی کا ایک سیریل تھا اس وقت سندیپ بھائی، تو ہر 1 2 دن کے بعد میرے ابا کہہ دیتے تھے کہ دیکھو دھیان رکھنا پٹائی نہیں ہوئی 2 دن سے۔ تو یہ چیلنج ہوتا تھا، اور پھر ہم ذرا تھوڑا تیار ہو جاتے تھے، چوکس ہو جاتے تھے۔ پھر 3 4 دن کے بعد ابا کہتے دیکھو تم پھر پٹائی نہیں ہوئی ہے 3 دن سے۔ تو خیر اچھا ہمارے ابا کے پٹائی کرنے کا اسٹائل بھی بڑا لولی تھا، بڑا شاندار تھا۔ ہمارے ابا جب پٹائی کرتے تھے تو پٹائی کرتے کرتے یہ پوچھتے تھے کہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے۔ اچھا ابا کی پٹائی ہو رہی ہو تو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ ابا سمجھ گئے۔
اچھا یہ والی پٹائی بالکل پولیس والوں کی طرح ہوتی تھی کہ پولیس والے پٹائی کرتے ہیں اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بات سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا. تو ہم بھی جب ابا پٹائی کرتے تھے ابا سے کہتے تھے کہ ہاں ابا سمجھ گئے. ابا پوچھتے تھے کہ کیا سمجھ گئے. اب سمجھتے تو کچھ بھی نہیں تھے تو پٹائی سے بچنے کے لیے یہ بات کہتے کہہ تھے. دیتے تھے جی. تو ابا پھر سیکنڈ راؤنڈ میں پٹائی کرتے تھے. تو پٹائی اس زمانے میں کمپلسری سبجیکٹ تھا. ہفتے میں ایک بار پٹائی ہونی ہی ہونی ہے. آپ چاہے جتنے اچھے کام کر لو چاہے جتنے خراب کام کر لو. تو اس زمانے میں تو ابا سے ہم بہت ڈرتے تھے اور اپنی اماں سے ہی فرمائش کرتے تھے. اور میں کیا بات بتاؤں آپ کو اس زمانے کی. میں جس زمانے میں 8th کلاس میں آیا تو ہمارے گھر کا جو ورانڈا تھا وہ بہت بڑا تھا. تو میں جب 8th کلاس میں آیا میں نے اپنی ابا سے کہنے کی تو مجال ہی نہیں تھی. میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں اس ورانڈے میں ایک کونے میں اگر آپ ہمارا چھوٹا سا اسٹڈی روم بنوا دیں کمرہ بنوا دیں تو بہت اچھا ہوگا, میں الگ پڑھ لوں گا. تو میری اماں نے ہمت کرتے کرتے میرے ابا سے کہا. میرے ابا بڑے ناراض ہوئے کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا, میں اس کی وجہ سے برآمدے کا ستیہ ناش کر دوں. اور بات سنیے گا جس وجہ سے میرے ابا ناراض ہو رہے ہیں. تو کہا کہ میں برآمدے کا ستیہ ناش کر دوں. محلے کی باراتیں کہاں ٹھہریں گی اگر برآمدے کو چھوٹا کر دیا جائے. یعنی محلے کی اور دنیا کی چنتا کی وجہ سے بیٹے کو جگہ نہ دینی پڑے. جی ہاں, میں یہ سوچنے لگا کہ کیسے بڑے لوگ تھے کہ سماج. اور اس زمانے میں بینکٹ ہال تو ہوتے نہیں تھے, جو بڑے گھر ہوتے تھے انہی میں شادیوں کی تقریبات ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میرے ابا کو میری تعلیم سے زیادہ عزیز ہے محلے پڑوس کی شادی بیاہ. اور میرے ابا کا مزاج بڑا عجیب تھا لوگوں کے کام آنے کا. اپنے گھر میں وہ سامان رکھتے تھے جو لوگوں کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے. جیسے کم سے کم 10 چارپائی رہتی تھی, 10 15 20 بستر رہتے تھے, 2 4 حقے رہتے تھے. اس کے علاوہ ترازو رہتی تھی, باٹ رہتے تھے. ایک وہ ہامن دستہ ہوتا تھا جس میں سامان مسالے کوٹے جاتے تھے, وہ رہتے تھے. وہ پھاوڑا ہوتا تھا, پھاوڑا جسے کہتے ہیں جس سے کھدائی کرتے, وہ رہتے تھے. کھرپے رہتے تھے. اس زمانے میں کچی مٹی کے مکان ہوا کرتے تھے, اس پہ تھپکی ہوا کرتی تھی جس سے مٹی ڈالتے تھے. یعنی جو جن سامان کے کام آنے والے سارے سامان آپ کے موجود تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ابا اوروں کے کام آ کر کے خوش ہوتے ہیں. شاید وہ اس کا چھوٹا سا ہلکا سا ریفلیکشن میری زندگی میں بھی آیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے میں جب کسی کے کام آتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ابا کو ایک پائیدان اور اوپر اٹھایا ہے. It's often being said that the parameter of success is when signature turns or signature becomes autograph. آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ ہاں میری شاعری اب اس مقام پر آ گئی ہے؟ اب دیکھیں سندیپ بھائی, میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں قلندر ہوں بہرطور, اور یہ سچ ہے, لیکن یہ تصور ہی قلندر نہیں ہونے دیتا. میں تو آج بھی نہیں سوچتا کہ میں کسی مقام پر ہوں. میں اس مقام کی تلاش میں ضرور ہوں, میں اس شاعری کی تلاش میں ضرور ہوں. ہاں, مجھے آپ کے اس کہنے سے ایک بات یاد آئی. ایک روز میرے ایک دوست ملے اور کہنے لگے کہ نواز بھائی آپ کے پاس 500 روپے کھلے ہیں, 500 روپے کی چینج ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرے پاس 500 روپے کھلے تو نہیں ہیں, لیکن آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس 500 روپے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سماج کا بھی کہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں. اور ویسے تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی ایک کتاب آ رہی ہے, تقریباً دنیا کے 100 بڑے لوگوں نے میرے اوپر اور میری شاعری کے اوپر 100 مضامین لکھے ہیں, 100 آرٹیکل لکھے ہیں. اور لکھنے والے بھی بہرحال بڑے ہیں, علی سردار جعفری صاحب, گوپال داس نیرج صاحب, ڈاکٹر بشیر بدر صاحب, پیرزادہ قاسم صاحب, پروفیسر سحر انصاری صاحب, جاوید اختر صاحب, راحت اندوری صاحب, منور رانا صاحب, انور جلال پوری صاحب, جگجیت سنگھ, فاروق شیخ, بہت اچھے اچھے لوگوں نے لکھا, پروفیسر اختر الواسع, پروفیسر علی احمد فاطمی, بہت بڑے لوگوں نے لکھا ہے. تو اس کتاب کا میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر علیف ناظم, انہوں نے کمپائل کیا ہے. اس کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے ذرہ نوازی. تو اب یہ ذرہ نوازی آ رہی ہے, تقریباً 550 550 پیجز پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی محبت ہے
ابھی تو میں اس مقام پر نہیں ہوں جسے بڑا کہا جا سکے، اور کیا آپ حالانکہ میرا شعر ہے کہ بھرپور شکر میں ہی ادا کر نہیں سکا، بھرپور شکر میں ہی ادا کر نہیں سکا، اس نے نوازنے میں تو کوئی کمی نہ کی۔ میرے اس کہنے کا مطلب خدا کی ناشکری نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں کی ناشکری نہیں ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ ابھی تو میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، الف بے تے سیکھ رہا ہوں، شاعری کی بھی، اردو کی بھی، تہذیب کی بھی، کلچر کی بھی۔ جی، پھلدار ورکش ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خدا بنا دے پھلدار۔ آپ نے بھی ایک محبت ورڈ کا ذکر کیا، تو کہا جاتا ہے پہلی محبت اور پہلا منچ انسان کبھی بھولتا نہیں۔ جی تو آپ کو وہ پہلا منچ یاد ہے جب آپ کو شاعری دیکھیں، کہنے کا موقع ملا؟ بہرحال میں چونکہ میرے بڑے بھائی جو تھے عمر دراز خاں عمر صاحب، وہ بھی شاعر تھے اور میرے استاد بھی تھے، تو ہمارے یہاں ماسک گوشٹیاں ہوتی تھی، یعنی کہ شعری نشست جسے کہتے ہیں، ماہانہ نشست، میں اس میں جاتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ سننے کے لیے۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ کسی کا مصرع ہے نا کہ اسٹیشن پہ رہتے رہتے لوگ قلی ہو جاتے ہیں، تو ہم جاتے آتے رہتے تھے تو ہم بھی قلی ہو گئے، اور کبھی پھر 7ویں کلاس میں شاید میں نے پہلا شعر کہا تھا کہ شبنم تو رو کے دے گئی اپنا ثبوت غم، یہ پہلا شعر؟ شبنم تو رو کے دے گئی اپنا ثبوت غم، آنکھوں میں ہونا اشک تو بتلاؤ کیا کریں۔ تو اس لیے یہ شعر میں نے کہا، اور اس زمانے میں ہم مطلب لوکل ہی اپنی نشستوں میں پڑھتے تھے، تو کھتولی میں ایک مشاعرہ تھا، وہاں کے کنوینر صاحب آئے ہوئے تھے، میرے شہر کے ایک صاحب نے ان سے سفارش کی کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اسے بھی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بچوں کا مشاعرہ نہیں ہے، بڑوں کا مشاعرہ، بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں۔ خیر انہوں نے کنوینر صاحب نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، بڑا رسوا کیا، اور کہا کہ نہیں صاحب بچوں کا مشاعرہ نہیں ہے۔ ہم نے ان صاحب سے جو ہماری حمایت کر رہے تھے ان سے کہا مجھے کیوں ذلیل کروا رہے ہیں ان سے، میں تو جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو مطلب بلانا پڑے گا، یہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، بہت اچھا شاعر ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت شاندار ترنم ہے۔ بلیو تھا ان کو آپ کے اوپر۔ خیر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا صاحب آ جائیے گا، اور دیکھیے صاحب ایک بات سن لیجیے، پیمنٹ کچھ نہیں ملے گا، صرف شام کا کھانا مل سکتا ہے۔ لیکن پہلا مشاعرہ تھا، ہم پہلے مشاعرے میں کھتولی گئے، وہاں جانے کے بعد مشاعرہ ہمارے نام ہو گیا، اور وہ واہوائی ہوئی، خدا نے وہ عزت دی پہلے مشاعرے میں۔ وہیں آپ کے سہارنپور کے استاد شاعر تھے ساحل فریدی صاحب، وہ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کا نام نواز ہے، میں نے کہا دیوبند رہتے ہو؟ میں نے کہا جی نواز دیوبندی ہوں میں تو۔ کہا کہ بھئی ہمارے ہاں ظہور احمد ظہور صاحب کی یاد میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، ہم اس میں بلانا چاہتے ہیں آپ کو۔ اچھا شہرت کا نشہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں گے، تاریخ بتائیے۔ انہوں نے کہا بھئی فلاں تاریخ۔ ہم نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ تو جس کو حوصلہ افزائی کہتے ہیں، جس کو ہمت بندھانا کہتے ہیں، یہ لوگوں سے ملتی ہے۔ تو میرے اندر وہ طاقت آ چکی تھی جو مطلب یہ کہ مجھے بات کہنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ساحل صاحب نے کہا بھئی 10 روپے ملیں گے، تو ہم نے بغیر پیمنٹ کا پہلا مشاعرہ پڑھا کھتولی میں۔ مطلب کھتولی میں جب آپ نے کہا کہ سارا مشاعرہ آپ کے نام ہو گیا، پھر بھی آیوجک نے آپ کو پیمنٹ نہیں کیا؟ نہ چلیے خیر وہ تو معاملے کی بات تھی، جب انہوں نے طے نہیں کیا تو کیا دیتے، لیکن ان کی بدولت پہلا مشاعرہ پیمنٹ کا ملا ساحل فریدی اور وہ بھی صاحب دوسرا ہی مل سہارنپور گیا؟ کا۔ جی وہ ہاں، بھی دوسرا ہی؟ جی ہاں۔ تو ہم نے وہ مطلب انہوں نے ہم یہاں آئے، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہاں بے انتہا عزت ملی، مجھے بہت عزت ملی، مجھے 10 روپے ملے۔ میرا آنے جانے میں، کھانے میں، پینے میں، رکشہ میں، بس کے کرائے میں جو پورا خرچہ ہوا وہ 4 روپے اور 12 آنے خرچ ہوا، 5 روپے 4 آنے بچے۔ ہمارے ہاں مسلم فنڈ ٹرسٹ ہے جہاں پیسے لوگ جمع کرتے ہیں، ہم گئے اور ہم نے 4 آنے میں اپنی پاس بک بنوائی، اور اپنی مشاعرے کی پہلی 5 روپے کمائی جو ہے وہ اپنی پاس بک میں جمع کرائی۔ لیکن میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بڑا احسان ہے میرے ماں باپ کی دعا۔ وہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب نے میرے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جہاں گرنے کا موقع تھا وہاں نواز کو سنبھلنا آ گیا، جہاں بگڑنے کا موسم تھا وہاں بننا آ گیا۔ تو مجھے کچھ نہیں آیا، لیکن قدرت نے بڑی مدد کی، میرے بزرگوں کی دعاؤں نے بڑی مدد کی۔ میں نے 5 روپے زندگی کی پہلی مشاعرے کی کمائی شروع کی،
اور اس کے بعد تو قدرت نے وہ نوازا کہ دنیا کے 7 سمندر پار تک وہ جو رنگ نالی میں بکھیرے تھے، وہ جو برش توڑے تھے، اس کی خوبصورتی اور اس کی مہک، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دمک 7 سمندر پار تک لے گئی۔ دنیا کے تقریباً 30 ملکوں میں نے ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا ہے ایز اے شاعر، اردو شاعر، اور تقریباً 200 وزٹ ہے میری۔ امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، میکسیکو، یہ کینیڈا اور موریشس، دنیا بھر کی جگہیں ہیں، پھر یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، کہاں کہاں قدرت نے بھیجا، بڑا اس کا کرم رہا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا آپ اپنے بڑے بھائی جان عمر دراز خان صاحب کے ساتھ مشاعروں میں جاتے تھے، اور وہ بھی بہت مقبول شاعر تھے، لیکن آپ کی مقبولیت ان سے بہت زیادہ انترراشٹریہ سطح پر ہوئی، اور تو یہ اس کا کیا کوئی کارن رہے؟ عمر دراز خان صاحب باہر نہیں گئے زیادہ، یا کیا وجہ رہی؟ اصل میں ایک تو جو میرے بڑے بھائی تھے وہ بہت زود گو تھے۔ زود گو کا مطلب ہے کہ وہ پوئٹری بہت زیادہ کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کہنے والا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، لمبی نہیں مطلب ہے کہ ہر بات پہ شعر کہہ دینا، اور مطلب ہے کہ کوئی بھی بات ہوئی، کسی نے تقریر کی، اس تقریر کو شعر بنا دینا، پوئٹری بنا دینا، کوئی بات ہو گئی، شہر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو پوئٹری بنا دینا۔ ایک وجہ تو یہ رہی۔ دوسری بات یہ تھی کہ شاید انہیں کوئی دلچسپی بھی ایسی نہیں تھی، اور وہ لوگ ان کا استعمال بھی زیادہ کرتے تھے اس کام کے لیے، کہ کوئی جلسہ ہوا، ڈاکٹر بھائی عمر دراز صاحب ذرا اس پہ ایک نظم کہہ دیجیے گا، تو وہ غزل کی طرف زیادہ ان کا دھیان نہیں گیا، تو اس لیے انہوں نے غزل بہت کم کہی، اور وہ نظم کہتے تھے۔ ان کی بہت ساری مشہور نظمیں ہیں، اور پھر تھوڑا سا وہ مزاج کے اعتبار سے پٹھان بھی تھے، بہت جلدی غصہ ہو جاتے تھے، بہت جلدی کچھ نہ کچھ مطلب ویسی باتیں کر لیتے تھے جس سے ان کو پٹھان کہا جا سکتا تھا۔ تو مجھے تو لوگ پٹھان سمجھتے بھی نہیں، بلکہ بہت مشکل سے اب بہت زیادہ مشہور ہونے کے بعد لوگ سمجھنے لگے بھئی یہ فلاں پٹھان کے بیٹے ہیں، یہ فلاں پٹھان ہیں، تو اس لیے یہ بات بھی رہی اس بات میں شامل۔ آپ کا ایک بہت اچھا شعر ہے، بہت شعروں کے سارے ہی آپ کے عمدہ ہیں۔ کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں، گھاٹے کا کاروبار چلایا بہت دنوں۔ آج تو اب آپ کے لیے ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن جب پہلی بار آپ نے منچ پر وسیم بریلوی، کاکا ہاتھرسی، راحت اندوری، اشوک چکردھر، بشیر بدر جی، جیسے بڑے نام جب ساتھ آئے آپ کے، تو کیسا محسوس ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ دیکھیے عام طور سے ہوتا ہی ہے سندیپ بھائی کہ لوگوں کو اپنی لوکیلٹی میں، اپنے شہر، اپنے قصبے، اپنے محلے میں وہ اپریسیشن نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ شاعری سے کوئی گھر کا جوگی جوگنا گاؤں کا جی ہاں، کہتے جی ہاں، ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو لوگ پھر یہاں سے نکل کے باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگ انہیں ریکوگنائزڈ کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہمارے شہر کا، ہمارے ضلع کا فلاں آدمی وہ وہاں سے لوٹا ہے، صاحب بڑا اس کو ریسپانس ملا، تب یہاں کچھ سواگت ہوتا۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک خوش قسمتی رہی۔ ایک تو قدرت نے میرا جو مزاج ہے نا وہ بڑا پازیٹیو بنایا ہے، تو مجھے نہ اپنے شہر سے، نہ اپنے ضلع سے، نہ اپنے علاقے سے، نہ اپنے دوستوں سے کبھی کوئی شکایت رہی۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ رہی کہ میرے شہر، میرے ضلع اور میرے علاقے نے میرے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی۔ میری شہرت کی بنیاد کا پتھر میرے علاقے کے لوگوں نے ہی رکھا ہے۔ بہت پرانا شعر ہے کسی کا کہ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، سر پھول وہ چڑھا سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ لیکن میں نے شعر کہا، استاد شاعر نے تو اس طرح کہا تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ سب کا خلوص سب کی عنایت مجھے ملی، سب کا خلوص سب کی عنایت مجھے ملی، میں خوش نصیب ہوں کہ محبت مجھے ملی۔ وہ اور ہوں گے جن کو وطن چھوڑنا پڑا، اپنے وطن میں رہ کے بھی عزت مجھے ملی۔ تو مجھے عزت یہیں سے ملی، اور یہاں کے لوگوں نے جو میری محبت اور چاہت کو پروان چڑھایا، میں اس کے بعد ہی دنیا کے سارے مراحل طے کرتا ہوا گیا۔ تو میرا خیال سے
اس معاملے میں جب مشاعرے کے اینکرز، کوی سمیلن کے اینکرز میرا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو یہ بات خاص طور سے کہی جاتی ہے کہ مقامی شاعر کو، لوکل پوئٹ کو جو مطلب ہے کہ بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن میرے ساتھ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرا انتظار کرتے ہیں میرے سننے والے، مجھے محبتوں اور پلکوں پہ بٹھاتے ہیں میرے سننے والے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ میری اس میں پوئٹری کا کوئی کمال ہے، نہ میرا کمال ہے، یہ سارا کمال ہے میرے چاہنے والوں کا، میری محبت کرنے والوں کا، میرے شہر کا، میرے علاقے کا، میرے ضلع کا. تو ان بڑے ناموں کے ساتھ کبھی بھی آپ کو بیٹھ کر شاعری کرنے میں کبھی ڈر، کوئی احساس نہیں ہوا؟ دیکھیں، ہم 1982 کی بات ہے کہ میں مطلب آس پاس کے مشاعروں میں جانے لگا تھا، اور مطلب ہے کہ جو قریب کے مشاعرے ہوتے تھے جیسے مظفر نگر، میرٹھ، کھتولی، مراد آباد، بجنور. تو ایک مشاعرہ دیوبند میں ہوا، اتفاق سے میری ایک غزل تھی، تو میں جیسے یہ چاہتا تھا کہ میں کہیں پڑھوں، تو جو میرے بھائی تھے بڑے عمر دراز بھائی، جب میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی آج فلاں جگہ مشاعرہ، یہ غزل پڑھ لوں، تو میرے بھائی ہمیشہ کہہ جاتے یہ کیا غزل لے کے پڑھے گا تو، یہ کوئی غزل ہے؟ تو بھائی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو 1982 میں ایک مشاعرہ دیوبند میں نے سوچا یار آج بھائی سے پوچھتے ہی نہیں ہے، تو میں نے زندگی کی وہ گستاخی کی اور میں نے وہ غزل پڑھی. اور میری غزل تھی کہ تیغ اپنی جگہ، دار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ. اب کھنڈر ہیں کھنڈر ہی کہو دوستو، شیش محلوں کے آثار اپنی جگہ. اور شیش محلوں، مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، ہتھیلی پہ سر لیے ہوئے، کہ مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ، ہار اپنی جگہ. اور اس کا جو شعر مشہور ہوا پوری دنیا میں کہ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ. غزل سپر ڈپر ہٹ ہو گئی. اور مجھے یاد ہے جب میں آ کر کے بیٹھا، انور جلال پوری صاحب مشاعرہ کنڈکٹ کر رہے تھے، انور جلال پوری صاحب نے تقریباً 20 یا 25 منٹ میرے اوپر تقریر کی میرے بیٹھنے کے بعد. اور پھر اس مشاعرے میں تھے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، خمار بارہ بنکوی صاحب، کرشن بہاری نور صاحب، اور انور جلال پوری صاحب، معراج فیض آبادی صاحب، وسیم بریلوی صاحب. اور یقیناً یہ سارے نام آپ کے بعد بلائے گئے ہوں گے؟ نہیں، میں تو چھوٹا تھا، ایک تو لوکل شاعر تھا میں، اور میرے بعد آنے والے. اور تب بھی 20-25 منٹ لیے انور صاحب نے آپ کے؟ جی ہاں. مجھے سب نے بیٹھنے کے بعد یہ کہا بھائی نواز، تیرے یہاں تو آل انڈیا شاعر بننے کے لیے بڑی صلاحیتیں ہیں، اور تو 3 مہینے میں آل انڈیا شاعر بن جائے گا. راحت صاحب بھی تھے، راحت اندوری صاحب. میں نے سب کا شکریہ ادا کیا. ان لوگوں نے مجھے پرموٹ کرنا شروع کیا، جیسے بھئی یہ تو بہت ویل نون لوگ تھے. کوئی کنوینر آیا، اس سے کہا بھئی ایک لڑکا دیوبند کا ہے، اسے بلا لو. بہرحال بلایا، ایک آدھ بار جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو مشاعروں کی لائف میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اونچائیوں کی مطلب سیڑھیاں چڑھنی ہیں، تو پھر آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. سفارش ایک بار تو ہو سکتی ہے. جی ہاں. وہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوا، اور پھر رفتہ 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 آگے بڑھتا چلا گیا. یہ جتنے بڑے نام ڈاکٹر صاحب آپ نے لیے، آپ کے ان سب سے بہت اچھے تعلقات رہے ہوں گے، کیونکہ ایک سمے آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اور آگے بھی ابھی بہت لمبا سمے آپ کو ان کے ساتھ گزارنا ہے. ان میں سے کچھ شاعروں کے میں نام یہاں پر لوں گا. ایک ریپڈ فائر سیکشن ہے ہمارے اس گفتگو کا، اور ان کے اوپر آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے، کوئی شبد، کوئی واقعہ، کوئی شعر، وہ آپ کو اس پر بولنا ہے. گلزار دہلوی. دیکھیں، گلزار صاحب جو تھے وہ ہماری سیکولر تہذیب کا نمونہ تھے، مثال تھے. گلزار صاحب کی شیروانی، گلزار صاحب کی ٹوپی، گلزار صاحب کا چوڑی دار پائجامہ، گلزار صاحب کے مطلب ہے کہ وہ ناگری جوتے، ان کی جیب میں مطلب ہے کہ گھڑی لٹکی ہوئی گھڑی، اور یہاں ایک گلاب کا پھول. ایسا لگتا تھا جیسی پوری اردو دنیا چلی آ رہی ہے. لیکن گلزار صاحب کو لوگ صرف گلزار صاحب سمجھتے ہیں، دراصل وہ تھے آنند موہن گلزار زدشی.
تو کسی آنند موہن کا گلزار ہونا بڑی بات تھی. لوگ گھنٹوں گھنٹوں بات کر کے پتہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آدمی ہندو ہے کہ مسلمان. زبانیں کوئی مذہب نہیں رکھتی. کوئی گلزار صاحب سے مل لے تو تب اس کو پتہ چلے کہ اردو کسے کہتے ہیں, تہذیب کسے کہتے ہیں. اقبال عظیم. دیکھیے, اقبال عظیم صاحب دنیا کے بڑے شاعر ہیں اور نعت میں ان کا بڑا کام ہے, غزل میں بھی بڑا کام ہے. بڑے مشہور شعر ہیں ان کے کہ جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر, جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر, اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. کیا ایگو کا مطلب ہے کہ میننگ فل شعر کہا ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ چلے گئے تھے پاکستان, لیکن وہ مطلب ہے کہ امبیٹا پیرزاد گان کے رہنے والے تھے. تو میں جب پاکستان گیا, ایک مشاعرے میں میری ملاقات ہوئی, انہوں نے میری بہت محبت سے پیش آئے. آخری عمر میں آنکھیں ختم ہو گئی تھی تو, لیکن بہت بڑا نام ہے اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ وہ ہمارے ہی ضلع اور ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے تھے. ماجد دیوبندی. دیکھیں, ماجد دیوبندی ایک نوجوان شاعر ہیں, ہمارے دیوبند کے رہنے والے ہیں اور مشاعروں کی دنیا میں انہوں نے کافی نام کمایا ہے. اور مطلب ہے کہ ترنم سے پڑھتے ہیں تو بہت اچھا پڑھتے ہیں اور مقبول شاعر. کمار وشواس. دیکھیں, کمار وشواس سے جس زمانے میں ہم مشاعرے میں آئے اس وقت تو 12 لوگ کمار وشواس صاحب کو نہیں جانتے تھے. تقریباً ہم 40-42 سال سے ہیں. لیکن کمار وشواس صاحب نے آنے کے بعد جس تیزی سے شہرت حاصل کی وہ واقعی قابل رشک ہے اور کم لوگوں کو ایسی شہرت ملتی ہے. لیکن میرا خیال سے کمار وشواس صاحب کے ہاں جو مینجمنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو یہ دنیا ہے بھی مینجمنٹ کی, ہم جیسے لوگوں کی دنیا تھوڑا ہی ہے یہ. تو کمار وشواس کو خدا نے صلاحیت بھی دی ہے, ٹیلنٹ بھی دیا ہے, اور وہ بات کرنا بھی جانتے ہیں اور بات بنانا بھی جانتے ہیں اور بات بگاڑنا بھی جانتے ہیں. وہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو بہرحال ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور قدرت نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے. گوپال داس نیرج. بہرحال یہ تو لیجنڈ لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں. یہ تو وہ ہیں, کبھی کبھی آپ نے کسی کچی سڑک پر کوئی لمبا سفر کیا ہو اور کوئی دریا آ جائے اور وہاں کوئی برگد کا پرانا پیڑ کھڑا ہو تو وہاں بیٹھ کے سستانے کو جی چاہتا ہے. اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ سونے کو جی چاہتا ہے. گوپال داس نیرج انہی میں سے ایک لوگ ہیں. ہمارا تو خوش نصیبی اور سوبھاگیہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر بھی کیا, ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے. انہوں نے میرے اوپر ایک بہت اچھا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے. تو بہرحال گوپال داس نیرج شاعر بھی تھے, کوی بھی تھے. اور اچھی بات یہ ہے کہ گوپال داس نیرج جب ساہتیہ سے فلمی دنیا کی طرف گئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ نیرج ہیں. تو ایک بڑا ہستاکشر ہیں. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گوپال داس نیرج صاحب کو کسی بھاشا کا شاعر یا کوی نہ کہا جائے, ہے نا. بالکل. تو شوخیوں میں گھولا جائے تھوڑا, کیا ہے وہ, پھولوں کا شباب. تو اب بتائیے یہ کیا ہے, یہ کون سی بھاشا ہے؟ یہ دل کی بھاشا ہے. تو گوپال داس نیرج دل کی بھاشا کے شاعر تھے, دل کی بھاشا کے کوی تھے. بشیر بدر. بشیر بدر بھی بہت بڑا نام ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے جو پی ایچ ڈی کیا تھا اردو جرنلزم پر میں نے کام کیا تھا, میرٹھ یونیورسٹی سے میرا کام ہے. میرے سپروائزر تو تھے ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین صاحب. تو ان کی ڈیتھ کے بعد میرا وائیوا ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے انڈر میں ہوا. اور بشیر بدر صاحب میرے بڑے شفیق رہے ہیں اور مجھے ان سے بہت محبت رہی ہے. استاد تو میرے نہیں رہے, لیکن اس معنی کر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب سے تعلق رہا ہے کہ وہ میرے سپروائزر کے بعد پھر سپروائزر بنے تھے اور انہی کے انڈر میں مجھے پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی اور میرا وائیوا انہی کے انڈر میں ہوا. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب سے ایک زمانے میں ہم نے دیکھا, اب تو خیر وہ بیچارے صاحب فراش ہیں, بستر پر پڑے رہتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ خوف کھاتے تھے اور ہندوستان کا کوئی بھی بڑا مشاعرہ ہو
پہلا نام ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ہوتا تھا. تو ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو شاعری تو آتی ہی تھی، لیکن شاعری مشاعروں کے جو سامعین اور آڈینس ہوتے تھے انہیں ٹویسٹ کرنا بھی آتا تھا، لپیٹنا بھی آتا تھا. تو وہ بڑی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو شاعری کی ہے وہ بڑی پائیدار ہے، بڑی زندہ رہنے والی ہے، وہ بہت دور تک رہنے والی ہے. دیکھیں کسی شاعر کا اگر ایک شعر کیا ایک لائن، رام نارائن موضوع آصف مطلب کہ لکھنؤ کے ایک شاعر تھے، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. تو پورا شعر تو ان کا اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن ایک لائن ہے کہ دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. ایک لائن نے رام نارائن موضوع کو اردو تاریخ اور اردو ہسٹری میں زندہ کر دیا. بشیر بدر کے پاس بہت سارے شعر ہیں. تو ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ لوگ ایک لائن سے زندہ ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے پاس بہت سارے شعر ہیں، بہت سارے شعر ہیں. دشینت کمار صاحب سے کبھی میری ملاقات تو نہیں ہوئی، اور لیکن دشینت کمار کے ہاں جو پوئٹری کا انداز ہے، ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے کسی لاوے سے آگ پھوٹ رہی ہو. تو دشینت کمار کے ہاتھ میں بغاوت کا جو جھنڈا ہے وہ اتنی طاقت کے ساتھ لے کے اسے چلتے ہیں. اور دشینت نے مطلب بہرحال سماج کے دکھ اور درد کو اور پیڑا کو شاعری بنایا ہے. تو اپیلنگ شاعری ہے دشینت کمار کی. ندا فاضلی صاحب چونکہ بڑا نام ہے، اور پھر مطلب بہت سے شعراء کو یہ بینیفٹ بھی رہا کہ چونکہ فلمی دنیا کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آدمی کو بہت دور تک مطلب پہنچاتی ہے. تو بہرحال فلمی دنیا میں بھی بہت سارے گانے ان کے مشہور رہے، اور گانے والوں نے بھی، خاص طور سے جگجیت سنگھ صاحب نے بھی ان کو کافی گایا ہے. تو لیکن میری ان سے ملاقات گاہے گاہے رہی ہے، تو بہت زیادہ ملاقات ندا فاضلی صاحب سے نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ میں نے لکھنؤ میں جب میں اردو اکادمی کا چیئرمین تھا، تو جو میں نے مشاعرہ کرایا تھا تو وہ ندا فاضلی صاحب کا آخری مشاعرہ تھا، ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا جب میں نے انہیں اس مشاعرے میں بلایا تھا. اشوک چکردھر صاحب بھی مطلب ہے کہ کویتا کا کمپیوٹر ہیں وہ، ہے نا. آپ کسی بھی ٹاپک پر مطلب ہے کہ کویتا کرا لیجئے، اور انسان بھی بہت شاندار ہیں. کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے تو اس کی پرسنالٹی ساری باہر آ جاتی ہے. ہم ان کے ساتھ 2 سفر ماسکو کے کر چکے ہیں. میں نے ایسا پایا کہ وہ جتنے بڑے شاعر ہیں، جتنے بڑے کوی ہیں، اس سے بڑے انسان ہیں، جتنے بڑے انسان ہیں اس سے بڑے کوی ہیں. اور میں نے تو ایسا محسوس کیا جیسے میں کسی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. وسیم صاحب ہمارے مشاعروں کی آبرو ہیں، مشاعرے کے اسٹیج کی آبرو ہیں، اور اس وقت تو وہ ہمارے مشاعروں کا، ادب کا سب سے بڑا نام ہے. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم جس احترام سے ان سے ملتے ہیں اسی شفقت اور محبت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سر پر کوئی آسمان ہے. گلزار صاحب سے ملاقات 1-2 مشاعرے میں ہوئی، لیکن وہ بہت محدود ہوئی. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑے لوگوں سے بہت جھک کے ملنا پڑتا ہے. تو اس لیے بھی یہ رہا کہ ہم بس سلام دعا تک ہی محدود رہی. تو ان کے بارے میں ہم زیادہ جانتے نہیں اور زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور وہ میرا ایک اور شعر ہے کہ اس آدمی سے بڑی تمکنت سے ملتا ہوں، اس آدمی سے بڑی تمکنت سے ملتا ہوں جو عاجزی کو خوشامد سمجھنے لگتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، راحت اندوری. راحت صاحب نے دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں راحت صاحب کا دنیا سے جانا ہوا، اور میرا خیال سے شاید زندگی میں جتنی شہرت تھی اس کے بعد آخری سفر کے بعد جو ان کی شہرت ہے، شاید میرا خیال سے اس والی صدی میں تو کسی کو میسر نہیں آئی ہوگی. بے انتہا لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا. اور راحت صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے شاعر تھے،
بہت بڑے پرفارمر تھے. اور راحت صاحب کی شخصیت یا شاعری کتنی بھی کھردری رہی ہو، لیکن راحت صاحب اندر سے بڑے سافٹ تھے، بڑے شاندار تھے. کبھی کبھی وہ کچھ لوگوں سے ایسی گفتگو کر لیتے تھے جس سے لگتا تھا کہ تھوڑا، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد فوراً محسوس کرتے تھے. اور یہ کھردرا پن ان کی شاعری میں بھی ہے، چاہے ان کی وہ خصوصیت سمجھ لیجئے، اسپیشلٹی سمجھ لیجئے، یا ان کی کمزوری سمجھ لیجئے، وہ کھردرا پن جو ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے. اور وہ اسے کوالٹی کہتے ہیں، لوگ باگ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے راحت صاحب کا. اور راحت صاحب نے مشاعروں کو ایک نئی زندگی، ایک نئی توانائی دی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں تو آپ کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ جرنلزم میں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ سارے شاعروں پر بھی آپ کی ڈاکٹریٹ ہے. بہت شکریہ. بہرحال آپ ایسے محسوس کر جی، آپ نے جس طرح سے ان سب کے بارے میں دیکھیے، بتایا، بات یہ ہے سندیپ بھائی، میں نے تو ان کا کسی کا بھی کوئی حق ادا نہیں کیا. ان کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہو سکتی تھی، جیسے لفظ ان کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، جیسی باتیں ان کے لیے کہی جا سکتی تھی، مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کے پاس، چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے بھی نام ہیں ان کو ایک ایک کو بھی لیا جائے تو بھی گھنٹوں نکل جائیں گے ان کے اوپر. لیکن آپ نے بہت ہی کم شبدوں میں ان سب کے لیے اتنی بڑھیا طریقے سے بتایا کہ ہمارے درشک بہت کچھ جان پائے ہوں گے ان سبھی باکمال شاعروں کے بارے میں آپ کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا جگجیت سنگھ صاحب کا. انہوں نے آپ کی شاعری کا بہت عمدہ اپیوگ اپنی گائیکی میں کیا ہے. کیسا تھا یہ گٹھ بندھن، اور ان کی شاعری کا کوئی نمونہ جو انہوں نے استعمال کیا ہو اگر آپ؟ دیکھیے، جگجیت سنگھ صاحب مطلب غزل گائیکی کے سمراٹ کہے جاتے ہیں. اور عام طور سے دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جگہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جگجیت سنگھ ایک ایسا نام ہے کہ آج تک وہ جگہ پوری نہیں ہوئی ہے. میں بہت شروع کے دن تھے میرے، تو میں ممبئی کے ایک مشاعرے میں گیا تھا، اور وہاں میں نے یہ غزل پڑھی تھی کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور یہ بہت بڑا مشاعرہ تھا. فلمی دنیا، ایک دھوبی تالاب ایک جگہ تھی، وہاں مشاعرہ تھا، اور سارے لوگ بڑے بیٹھے ہوئے تھے. دلیپ کمار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سائرہ بانو بیٹھی ہوئی تھی، دھرمندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جتیندر تھے شاید، کیا؟ جی ہاں، جتیندر تھے، جتیندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اوم پرکاش بیٹھے ہوئے تھے، محمود بیٹھے ہوئے تھے، بلراج ساہنی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سلمہ صدیقی ایک ناولسٹ تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور آنند بخشی بیٹھے ہوئے تھے، نقش لائل پوری بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بہت سارے لوگ تھے. تو ہم تو دیکھ کے حیران تھے کہ یار، جن کو اسکرین پہ دیکھتے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے، وہ آج سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو میں نے یہ غزل پڑھی، میری غزل بڑی سپر ہٹ ہوئی، اور میں تو بہت چھوٹا تھا، شاعر تھا، وہاں سارے بڑے لوگ تھے. تو غزل کے بعد مطلب ایک صاحب بہت بڑے قوال تھے، عزیز نازاں صاحب، انہوں نے ان کی غزل وہ تھی قوالی جھوم برابر جھوم شرابی، انہوں نے اس غزل کو بہت پسند کیا. تھوڑے دن کے بعد میں گیا بھیونڈی، وہاں میں نے یہ غزل پڑھی، اور وہاں ایک صاحب ملے، وہ بھی بہت مشہور قوال تھے اپنے زمانے کے، اختر آزاد صاحب، انہوں نے بھی یہ غزل پسند کی. تو ان لوگوں نے جا کر کے مطلب ایک جو ہمارے یہ اختر صاحب تھے، اختر آزاد صاحب، انہوں نے جگجیت سنگھ صاحب سے کہا کہ یہ غزل مجھے بہت اچھی لگی ہے. انہوں نے پھر مجھے فون کیا، وہ بڑی لمبی کہانی ہے، بہرحال وہ ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے یہ میری غزل گائی. اور جگجیت سنگھ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں ایک ایسی غزل گا رہا ہوں کہ جس کی 2 لائنیں میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا اس میں ایک شعر ہے کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور وہ شعر ہے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. لیکن یہ میری سگنیچر غزل ہے، اور میری شناخت ہے، میری آئیڈینٹیٹی ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کا ایک شعر دنیا میں، مطلب یوں تو بہت سارے شعر مشہور ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جس کو پڑھے لکھے اور بڑے لوگ، کریٹکس، شاعر، ادیب، رائٹرز، یہ سب لیکھک سب بہت اپریشیٹ کرتے ہیں.
اور وہ شعر ہے کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ یہ زندگی کا ایسا شعر ہے کہ اگر آدمی پریشانی میں ہو تب بھی کام آتا ہے، اگر عیش و آرام میں ہو تب بھی کام آتا ہے، اور شاید دو ہی منزلیں ایسی کڑی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کی، اور اگر شاعری سہارا بن جائے تو اس سے بہترین کیا بات ہو سکتی ہے کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ جگجیت سنگھ صاحب سے ملنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی دنیا کے اتنے بڑے آرٹسٹ سے ملا جا رہا ہے۔ اتنی سادگی، اتنا اخلاص، اتنا اس نے ایسا لگتا تھا کہ کسی بہت ہی عام آدمی سے مل رہے ہیں۔ اور میں تو جب بھی کبھی بمبئی گیا، اچھا ہم نے اپنے تعلقات کی شرط یہ رکھی تھی کہ سنگھ صاحب ایک بات طے کر لیں کہ ہم یہ نہیں کہ ہم پہلے پی اے سے بات کریں گے، پہلے ٹائم لیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ہمیں مطلب جگجیت سنگھ صاحب نے اپنا پرسنل نمبر دے رکھا تھا، ہم جس وقت چاہتے تھے فون کر لیتے تھے، اگر وہ کنسرٹ میں ہیں مطلب پروگرام میں ہیں تو وہ ہمیں بعد میں رنگ کر لیتے تھے۔ میں جب بھی جگجیت سنگھ صاحب کے ہاں گیا اور میں نے کہا کہ ملاقات چاہتا ہوں تو وہ گھر بلاتے تھے، اور میں جب بھی کبھی گھر گیا ہوں میں نے ہمیشہ انہیں ریاض میں پایا، مشق کرتے ہوئے پایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جگجیت سنگھ صاحب نے سادھنا اور پوجا اور عبادت کی طرح غزل گائکی کو جیا ہے، اور شاید اسی لیے یہ کلر آیا۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی انتر آتما سے گاتا ہے، اپنی روح کے ساتھ گاتا ہے، وہ غزل کا سلیکشن بھی خود کرتے تھے اور عام فہم غزلوں کا سلیکشن کرتے تھے۔ دیکھیے ہم مشاعروں کی دنیا میں چاہے کتنے بھی مشہور ہوں، کتنے بھی پاپولر ہوں، لیکن جگجیت سنگھ صاحب نے ہمیں کہاں پہنچایا؟ ہمیں یونیورسٹی میں پہنچایا، ہمیں کالج میں پہنچایا، ہمیں 16 سال کے لڑکوں اور لڑکیوں میں پہنچایا، ہمیں ریسٹوراں میں پہنچایا۔ تو یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا، اور میری یہ غزل تو بہت سپر ڈوپر ہٹ رہی۔ ان کی ایک البم آئی تھی سحر، اس میں انہوں نے غزل گائی تھی کہ تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے۔ حالانکہ غزل کی کامیابی پر ایک بات اور سناتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں یوٹیوب پر کہ غزل کے ساتھ مطلب ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مطلب ہے کہ فلمی دنیا کے شاعر کا نام لکھا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے اچھا کہ آدمی نے یہ پیمانہ بنایا کہ بھائی اتنی ٹھیک ٹھاک غزل اور اتنی پاپولر غزل فلاں آدمی کی ہو سکتی ہے، تو مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ غزل میری ہے، تو انہوں نے جب غزل گائی، اور میرے خیال سے غزل گائکی کی دنیا میں ایسا کم اتفاق ہوتا ہوگا کہ اس والی غزل کو 9 بار جگجیت سنگھ صاحب نے ریپیٹ کیا ہے الگ الگ البمز میں۔ تو جگجیت سنگھ صاحب آدمی بھی بہت شاندار تھے، اور میرے سے تو بہت بہترین معاملہ تھا۔ میری کبھی بھی کوئی کتاب ریلیز ہوئی دلی میں، ہمیشہ جگجیت سنگھ صاحب تشریف لائے، ہمیشہ۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پروفیشنل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے خرچے سے آنا، اپنے خرچے سے جانا، اور میری پہلی بارش کا وموچن تھا، پہلا آسمان بھی انہوں نے ریلیز کی تھی۔ تو پیارے لال بھون میں پروگرام تھا، بڑے لوگ موجود تھے، نیرج جی تھے، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب تھے، انور جلال پوری صاحب تھے، وسیم صاحب تھے، جاوید اختر صاحب تھے، بہت ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے، اشوک چکدھر صاحب تھے، سریندر شرما صاحب تھے۔ تو وہاں کچھ سنگرز نے میری غزلیں گائیں۔ پروگرام ختم ہونے کے قریب آیا، چیف گیسٹ جگجیت سنگھ صاحب تھے، ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ بھی کچھ ہماری شاعری کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہہ دیں۔ وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلی بات کہی کہ صاحب مجھے بڑا افسوس ہے کہ نواز بھائی نے مطلب کہ لوگوں سے غزل گانے کے لیے کہا اور ہمارے سے غزل گانے کے لیے نہیں کہا۔ تو ہم نے آ کر کے فوراً ان سے معافی مانگی، اور ہم نے کہا کہ جگجیت بھائی ہم نے آج آپ کو بحیثیت چیف گیسٹ بلایا ہے، بحیثیت سنگر نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوستی اور تعلقات میں پروفیشنلزم شامل نہیں ہوتا، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی غزل گائیں۔ اور وہ آئے اسٹیج پہ، نہ ان کے لائق طبلہ تھا، نہ ڈھولک تھی، نہ ہارمونیم تھا، سنگنگ مائک بھی ہوگا اور نہ مائک ایسا تھا، ورنہ وہ تو مائک اپنے ساتھ لاتے ہیں، ساری چیزیں اپنے۔ اور آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محبت کا کلر ہی کچھ الگ ہوتا ہے، محبت کی روشنی ہی الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے میری پہلی بارش کھول کے جاوید اختر صاحب کو دی کہ جاوید بھائی کو غزل نکال کے دیجئے۔
जावेद भाई ने ऐसे पेज खोला, कहा कि लो भाई जगजीत भाई ये गाओ। गजल थी कि जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो ही दरिया को पार करते हैं, चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। गजल कैसी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गाई ऐसी जगजीत सिंह ने कि पूरा प्यारे लाल भवन का ऑडियंस खड़ा हुआ था और लोग क्लैपिंग कर रहे थे, और ना उसमें कोई मश्क थी शामिल, ना स्टूडियो था, ना माइक था, ना सिस्टम था तो कौन, सिर्फ जगजीत सिंह थे, और जगजीत सिंह का दोस्त नवाज देवबंदी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां दोस्ती महक रही थी, दोस्ती चहक रही थी। आप तहजीब, तालीम, तरबियत का बहुत ही उम्दा मिश्रण है। डॉक्टर साहब, क्या घर में भी बातचीत शेर व शायरी में ही होती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि शेर व शायरी में तो नहीं हो पाती। असल में घर के हालात ना पूछें आप, चूंकि घर के हालात अगर आप पूछेंगे तो चाहे कोई कितना भी बड़ा शायर हो, राइटर हो, अदीब हो, प्रोड्यूसर हो, डॉक्टर हो, एंकर हो, उनके सब के हालात जैसे हैं सारी दुनिया जानती है। वो इत्तेफाक से एक मोहल्ले में एक पेयर रहता था, वाइफ एंड हस्बैंड रहते थे, उनमें कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता था, कभी लड़ाई नहीं होती थी, कोई थाना पुलिस, कोई बर्तन टूटना फूटना कुछ नहीं था। मोहल्ले वाले कहने लगे यार बड़ा सलीके का पेयर रहता है, कितना बेहतरीन मतलब एक पेयर है, भाई इनसे इनकी ज़िंदगी की कामयाबी का राज पूछते हैं क्या। सब लोग पहुँचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा साहब आप इतने दिन से मोहल्ले में रहते हैं, हमने तो कभी कोई बदतमीजी होते हुए देखी नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसका राज बताइए। तो उसका हस्बैंड कहने लगा कि जी बात यह है, जब हमारी शादी हुई थी हमने ये तय कर दिया था कि बेगम जब भी कभी हमें गुस्सा आया करे आप किचन में चली जाया करें, और जब कभी आपको गुस्सा आएगा हम बागीचे में चले जाएंगे। कहने के 50 साल हो गए शादी को, मैं बागीचे ही में हूँ। तो इसलिए बात यह है कि घर की बात ना पूछें। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, कुदरत ने मुझे बड़ी खुशगवार मतलब फैमिली लाइफ दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट की आर्ट में, सोच में, फिक्र में रंग तभी भरते हैं जब घर की दरो दीवार कुछ रंगीले होते हैं, रंगीन होते हैं, खुशनुमा होते हैं। खुदा ने मुझे बड़ी शानदार फैमिली लाइफ दी है। मेरी औलाद बहुत सलीके की है। बड़ी बेटी ने इंग्लिश लैंग्वेज से पीएचडी किया है, आयशा नवाज़ उसका नाम है। उससे छोटा बेटा है डॉक्टर अहमद नवाज़ ख़ान, उसने फार्मेसी से पीएचडी किया है। उससे छोटा बेटा है अब्दुल्ला नवाज़ ख़ान, वो मतलब डबल एमए किए हुए है, वो सारे मेरे काम देखता है। मेरी 2 बहुएं हैं, एक सदफ है, एक फौजिया है। लेकिन खुदा करे कि सब के ऐसी औलादें हों और ऐसी बहुएं हों। मेरी संदीप भाई दोनों बहुएं ऐसी हैं कि मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ हैं। मुझे अपने बेटों से तो कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी बहुओं से कोई शिकायत नहीं। मुझे अगर 98.5 बुखार होता है तो मेरी दोनों बहुओं को 101 बुखार हो जाता है। ऐसी शानदार ज़िंदगी दी है। और बहरहाल मैं चाहता तो ये हूँ कि अपने घरों में सब लोग खुश रहें, लेकिन फैमिली लाइफ गुजारने के लिए जो लोग एडजस्टिव नेचर हैं उन्हीं की ज़िंदगी खुशगवार होती है। हम अपनी वाइफ से बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पे कुछ नहीं करते। हमें पहले पे करना चाहिए। मिलता बहुत कुछ है, और जिसके यहाँ घरेलू ज़िंदगी कामयाब है उसकी सारी ज़िंदगी कामयाब है। जन्नत तो मैंने नहीं देखी, स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने घर का माहौल देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में ही रहता हूँ, मैं जन्नत में ही रहता हूँ। मेरा अपने घर जाने को जी चाहता है। जिसका जी घर जाने को चाहता हो उसके घर के माहौल का आप अंदाजा कर सकते हैं। आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज। तो जब सुहागरात थी डॉक्टर साहब, तो एक परंपरा होती है, कुछ गहना कुछ जेवर दिया जाता है, तो आपने भी उस परंपरा को निभाया या शेर सुनाकर ही काम चला लिया था? अरे भाई एक बात अभी आपको बताई, शेर तो सारी दुनिया सुन रही है, वो कहीं शेर सुनती हैं क्या हमारे? हाँ, तो बोले आप और नया फजीता खड़ा करवाते आप शेर सुना के। तो डॉक्टर साहब, आपको तो सुनते हुए मन कभी भरता नहीं, और
آپ کے دوست لوگ بھی آپ کو خوب لگاتار سنتے رہتے ہوں گے. کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ بس بہت ہو گیا؟ دیکھیے اصل میں چونکہ ایسی استھتی کا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے کہ اسٹیج اور سامعین میں آڈینس میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم پڑتا، اور اتنی بھیڑ میں کون ہمیں ناپسند کر رہا ہے کون پسند کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے. بالکل. لیکن بات کیا ہے، اسٹیج پرفارمر کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں کتنی دیر پڑھنا ہے اور کتنی دیر نہیں پڑھنا ہے. شاید اسی میں کامیابی ہے. جی بالکل، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. میں نے کبھی بھی آپ کو بہت لمبا پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے ہمیشہ نبض کو پہچان کر، اور شاید یہی آپ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا شکریہ. کارن بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے دوستوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہوگی پورے دنیا بھر میں. ہم بھی جاننا چاہیں گے آپ کے دوستوں کے بارے میں. عام طور سے لوگ سبھی کو دوست بتا دیتے ہیں. جی. میرا مزاج یہ رہا ہے کہ میں دوست بڑی مشکل سے کسی کو دوست کہتا ہوں. وجہ کیا ہے، دوست ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک ریسپانسبلٹی کا نام ہے، اور اس کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں ہر آدمی کو دوست نہیں کہتا، بالکل. تو ہر جاننے والے کو دوست نہیں کہتا، ہر تعلق والے کو دوست نہیں کہتا. مگر میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں، آج کے زمانے میں دوستی کا جو کانسیپٹ ہے، فلموں میں ساتھ جانا، خراب معاملات میں شریک رہنا، بری گفتگو کرنا، میرے ساتھ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے سارے دوست میرے ساتھ برادرانہ معاملات رکھتے ہیں، بھائیوں جیسا معاملہ رکھتے ہیں. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ خدا نخواستہ خیر، بہرحال اس سے تو بہت دور ہے میرے سارے دوست. شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے، میرا کوئی دوست میرے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے. اور میں آپ کو یہاں ایک بات اور کہتا چلوں کہ میں اس معاملے میں بھی بہت خوش نصیب ہوں کہ مشاعروں کی دنیا میں تو یہ ساری چیزیں عام سی بات ہے، لیکن قدرت نے بڑا کمال کیا کہ مشاعرے کے وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے چھوٹا ہونے کے باوجود میرے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں اتنا تعلق، کہ ایک آدھ آدمی کو چھوڑ کے میرے سامنے کوئی شراب پیتا بھی نہیں ہے. تو میرے جتنے دوست ہیں ان سے میرے تعلقات ایسے ہیں جیسے کسی، اور میرے یہاں دوستی کا معیار بھی یہی ہے. میں دوستی ساتھ گھومنے پھرنے کو نہیں کہتا. میرا ماننا یہ ہے کہ دکھ اور درد میں اپنے دوستوں کے کام آنا دوستی ہے، اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا، صحیح گائیڈ لائن انہیں دینا، یہ دوستی ہے. تو میرے دوست تو سبھی مجھے نواز بھائی کہتے ہیں. ایک میرا دوست ہے فہیم صدیقی اور ایک سعود انور. اتفاق یہ ہے دونوں بیچارے بہت سیدھے سچے سے آدمی ہیں. بہرحال میرے کچھ اور، ایک میرا کلاس فیلو ہے جو میرے ساتھ پڑھتا تھا، راکیش اگروال، انجینئر ہے، وہ NGC میں ممبئی رہتا ہے. ایک میرے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، وہ اشرف عثمانی ہیں، وہ دیوبند رہتے ہیں. تو اس طرح ویسے تو مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے. چاند خود محو تماشا تھا فلک پر اس دم، جب ستاروں نے اتاری تھیں بلائیں تیری. ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، کوئی خاص ایوارڈ جو آپ کے دل میں بستا ہو؟ دیکھیں، جب کوئی عام آدمی میرے بارے میں کوئی اچھی بات کہتا ہے، مجھے سب سے بڑا ایوارڈ وہ لگتا ہے. قدرت نے بڑا نوازا، یش بھارتی ملا، مطلب فراق گورکھپوری ایوارڈ ملا، اور ساہتیہ رتن ملا. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے، مجھے 96 میں دیوبند کے لوگوں نے فخر دیوبند یعنی کہ دیوبند گورو کا ٹائٹل دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایوارڈ تھا، جہاں میرے بزرگ بھی تھے جنہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میرے چھوٹے بھی تھے جو میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور یہ ایوارڈ ہندی ساہتیہ کے سمراٹ کنہیا لال مشر پربھاکر کے ہاتھوں دیا گیا تھا. اور اتفاق سے میرا یہ خوش نصیبی ہے کہ کنہیا لال مشر پربھاکر دیوبند کے ہی رہنے والے تھے. وہ تو سہارنپور میں آ کے رہنے لگے تھے، تو دیوبند کے لوگوں نے
ان کے کر کملو دوارا مجھے یہ ایوارڈ دلایا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا ابھی ایوارڈ کوئی مجھے نہیں ملا. بہت بڑے بڑے ایوارڈ ہیں لیکن شاید اپنے گھر آنگن سے ملنے والا سمان اور ایوارڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. بالکل افسر. اردو اکیڈمی کا کے ادھیکش کے روپ میں جو آپ کا کاریہ کال رہا وہ کیسا رہا, کیا اچیومنٹس رہی اس میں؟ دیکھیں, اردو اکیڈمی میں مجھے بہت تھوڑا سا ٹائم ملا کام کرنے کا. تقریباً یہ سمجھیے کہ میں نے 3.25 سال کام کیا اور اس میں ایک اچھا خاصا پیریڈ مجھے سمجھنے میں, حالات کو درست کرنے میں گزر گیا. تو مجھے بہت مشکل سے 2 سال ملے, لیکن 2 سال میں پوری پرستھتیوں کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جو پہلے سے سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا. لیکن میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو وہاں کے پینشنر تھے ان کی پینشن بڑھائی, یعنی کہ ان کا وظیفہ بڑھایا میں نے. جو رائٹرز شاعرز ہوتے ہیں تو ان کو صرف 1,800 روپے ملتے تھے جو بڑے رائٹرز ہوتے تھے پر منتھ. تو میں نے آنے کے بعد 2,500 اور 3,000 روپے ان کا وظیفہ کیا. دوسری بات, بہت زیادہ کتابوں کو پسند کیا. جو رائٹرز کو ہم پیسہ دیتے تھے اردو اکیڈمی کی طرف سے, وہ میں نے تعداد اور سنکھیا بڑھائی. اس کے علاوہ میں نے کوشش یہ کی کہ اردو صرف اردو والوں تک ہی نہ پہنچے بلکہ غیر اردو داں طبقے تک بھی اردو پہنچے. تو میں نے بھرپور کوشش کی. میں نے ایک پروگرام شروع کیا بچوں کا مشاعرہ. تو ہم اسکول اور کالج میں بچوں کا مشاعرہ کرتے تھے, اس میں شاعر نہیں آتے تھے, ہم بچوں کو ہی بشیر بدر صاحب بناتے تھے, وسیم بریلوی بناتے تھے, نواز دیوبندی بناتے تھے, راحت اندوری بناتے تھے. اور اس میں خاص بات یہ ہوتی تھی کہ اسکول کا بچہ ہی پریزائڈ کرتا تھا. جو بچے اسکول کے ٹاپر ہوتے تھے انہیں چیف گیسٹ بنا لیتے تھے, وہ چیف گیسٹ ہوتے تھے. جو سیکنڈ ٹاپر ہوتا تھا اس سے صدارت اور ادھیکشتا کرا لیتے تھے. جو اور اس سے کم درجے کا ہوتا تھا اس سے اینکرنگ کرا لیتے تھے. تو اس طرح سے ایک ماحول کریٹ کیا کہ بچے نے تیاری کی غزل کی. اس کا تعارف ہوا ڈاکٹر بشیر بدر صاحب سے, وسیم صاحب سے, نواز صاحب سے, اور وہ پھر غزل ڈھونڈتا پھرا کیسے پڑھتے ہیں, کیسے اس کو ادائیگی ہوتی ہے, پروننسیشن ڈھونڈنے لگا, اپنے والد سے, بھائی سے, ٹیچر سے پوچھنے لگا. اس طرح سے ایک انوالومنٹ تھا ماں باپ کا, بچے کا, اسکول والوں کا, ٹیچر کا. تو میں نے انوالومنٹ کا ایک ماحول کریٹ کیا اردو کے لیے. تو پھر ایسے ہی میں نے یونیورسٹیز میں مشاعرہ شروع کیا اور وہاں ہم غیر مسلم شعراء کو لے جاتے تھے کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں, ہندوستان کی زبان ہے. تو اس لیے بھی ہم نے یہ مشاعرے شروع کیے. پھر ایک ہم نے افسران کے لیے اردو کلاسز شروع کی اور ہم جا کے جیسے پولیس لائن میں کرتے تھے, کلکٹریٹ میں کرتے تھے. تو لکھنؤ میں ہم نے اس کا بڑا کامیاب تجربہ کیا. تو جب ہم نے کلکٹریٹ اور پولیس لائن میں کیا تو بہت زیادہ لوگوں نے شرکت اس میں کی. ڈی ایم صاحب, کمشنر صاحب, پھر ادھر آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ڈی ایس پی, انسپیکٹر, بڑی تعداد میں. تو مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں کو وجہ کیا ہے کہ بہت سارے ڈاکیومنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں, جو پرانے ڈاکیومنٹس ہیں. تو اگر صحیح انصاف کرنا ہے تو آپ, اگر افسر کو پتہ نہیں ہے تو وہ کسی کے کہنے سے اگر انصاف کر رہا ہے تو اس میں کوئی خطرہ رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ غلط انصاف ہو جائے. تو یہ کلاسز شروع کی, بہت کام کیا. بس ایک بات بتاتا ہوں, ایک کام میں نے یہ کیا کہ ہندوستان کا سب سے پہلا اردو دروازہ دیوبند میں بنایا. یہ تقریباً 48 فٹ کی اونچائی کا ہے, 32 فٹ کی چوڑائی کا ہے, اور یہ لال اور سفید پتھر سے میں نے بنایا ہے. یہ ہندوستان کا پہلا اردو دروازہ ہے. ایک اور بڑا کام ہوا کہ میں نے اردو اکیڈمی کی طرف سے اردو آئی ایس اسٹڈی سینٹر بنایا, جہاں ہم مطلب نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ایس اور پی سی ایس کی تیاری کراتے ہیں. یہ ادارہ بھی بہت کامیاب ہے. یہاں کوچنگ فری ہے, فوڈنگ فری ہے, بورڈنگ فری ہے, ایک لیپ ٹاپ کوچنگ میں فری ملتا ہے. یعنی کہ ساری سہولت فری ہے. شرط ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت, لیاقت اور ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ آئی ایس بن سکتے ہیں. تو ہم نے جن غریبوں کے پیروں میں چپل نہیں تھی, جن کے پاس پہننے کو ایسے شاندار کپڑے نہیں تھے, انہیں آئی ایس پی سی ایس بنانے کی تیاری کی. بہت خوب. اچھا, آپ کا مشن ہے گرلز ایجوکیشن, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں, میرا شوق ہے شاعری,
اور میرا مشن ہے ایجوکیشن، اور ایجوکیشن بھی گرلس ایجوکیشن۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سماج میں کوئی بڑا انقلاب اور بڑی کرانتی اگر آئے گی تو وہ بیٹیوں سے آئے گی۔ ایک بیٹی، عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر کو ٹھیک کر دیتی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ایک بیٹی گھر کو نہیں، 2 گھروں کو ٹھیک کرتی ہے، 2 گھروں کو نہیں بلکہ پورے سماج کو ٹھیک کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بیٹیوں نے ایجوکیشن کے سلسلے میں جو سنسیئرٹی دکھائی ہے، وہ ہر سال جب بورڈ کا CBSE کا ہو یا UP بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو اخبار کی سرخی بتاتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے اور بیٹی کہاں ہے۔ تو اس لیے وہ میرا ایک غزل ہے کہ خشک ندی میں اترے کیوں، اترے تھے تو ڈوبے کیوں، اور اکثر بیٹی پوچھتی ہے کم پڑھتے ہیں بیٹے کیوں۔ تو یہ بیٹیاں اپنے آپ ایسا رزلٹ دے رہی ہیں کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہیں قدرت نے ریسورسز دیے ہوں اور شوق دیا ہو کہ وہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ایک نئی روشنی اور ایک نئی چمک آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، راحت اندوری صاحب مرتیو کے اپرانت سوشل میڈیا پر بہت ٹرول ہوئے، اسے صحیح مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اصل میں ایک زمانہ تھا، میں تقریباً دیوبند میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، میلے کا مشاعرہ تھا، اس میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر، ہلال سہواروی، بیکل اتساہی، بڑے لوگ تھے۔ تو وہاں میلے کے مشاعرے میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر مشاعرہ کنڈکٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی شاید 76-77 کا مشاعرہ تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی میں، یعنی کہ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب، ہلال سہواروی صاحب، بیکل اتساہی صاحب، ہم تینوں لوگ لندن کے ایک مشاعرے میں گئے تھے، تو سارے لوگوں نے کھڑے ہو کے کلیپنگ کی اور زبردست تالیاں بجائیں۔ اس زمانے میں ہندوستان سے کسی شاعر کا لندن جانا ایک عجیب و غریب بات تھی۔ آج مشاعروں کے اعتبار سے دنیا اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ عام شاعر امریکہ اور پاکستان جا رہے ہیں۔ میں جب 1990 کے قریب پہلی بار دبئی کے مشاعرے میں گیا تو مجھے ایئرپورٹ پر علی سردار جعفری صاحب ملے، کیفی اعظمی صاحب ملے، وسیم صاحب ملے، بشیر بدر صاحب ملے، تو میں سب سے کم عمر اور سب سے چھوٹا شاعر تھا۔ تو علی سردار جعفری صاحب کہنے کے کہ میاں کہاں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو مشاعرے میں جا رہا تھا۔ کہاں کے مشاعرے میں؟ میں نے کہا دبئی کے مشاعرے میں۔ کہا دبئی کے مشاعرے میں؟ تو یہ بات ہمارے جیسے چھوٹے شاعر کے لیے 1990 میں بھی ایسی سمجھی جاتی تھی کہ یار یہ جا رہے ہیں، لیکن اب دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ دوسری بات، یہ سوشل میڈیا ہی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کیسٹیں آتی تھی، تو میری ایک کیسٹ آئی تھی سندل، بڑی پاپولر ہوئی، وہ جو ٹیپ والی کیسٹ ہوتی تھی وہ ایسے راؤنڈ سے چلتی تھی۔ آج تو ادھر مان لیجئے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ وائرل ہو جائے ساری دنیا میں 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زمانہ بدل چکا ہے، لیکن اتنی بات بھی ضرور ہے کہ راحت صاحب کے ہاں وہ بھی ساری چیزیں موجود تھی کہ ان کا حق بھی بنتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرتے ہوئے سمے گھنٹوں، دنوں، مہینوں تک نکل سکتا ہے، پتہ بھی نہ چلے، لیکن آپ ہی کے شبدوں میں ہے کہ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ جی، ہماری یہ گفتگو بھی بالکل انتم پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے، اور ہم اپنی اس گفتگو کا جو انت ہے وہ ہمیشہ شاعری یا موسیقی سے کرتے ہیں، اور جب آپ یہاں پر بیٹھے ہوں تو اگر کوئی ایک نظم، کوئی ایک شعر، کوئی اشعار ہو جائیں تو دیکھیے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں۔ میں کبھی نظم نہیں کہتا، پچھلے دنوں میں نے کچھ نظمیں کہی ہیں، تو ویسے کچھ میں نے جو پہلے نظمیں کہی ہیں وہ غزل کے فارمیٹ میں ہیں، لیکن یہ آزاد نظم ہے اور اس کا شیرشک ہے، اس کا عنوان ہے محبت۔ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، پرندے کو، میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے،
परिंदे को इजाजत है कि उसका जब भी जी चाहे वो उड़ जाए, मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम, न पर कतरे कभी उसके न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है, वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता, जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है, मोहब्बत बांध रखी है, मोहब्बत बांध रखी है। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई संदीप भाई, हमें एक बात याद आ गई है जो बहुत जरूरी है, और बड़ी अजीब बात है कि आपने पूरी इस तवील अपनी गुफ्तगू में वो सवाल किया ही नहीं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो मोहब्बत है, और मोहब्बत चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, हर जगह मोहब्बत बहुत जरूरी है। और इस कोशिश में मैं भी पूरी दुनिया में घूमता फिरता हूं, अपने मुल्क में घूमता फिरता हूं, और चाहता हूं कि कोई सेतु बना दूं, कोई पुल बना दूं, जहां से हिंदी इधर से गुजरे, उर्दू उधर से आए, और बीच में ऐसा कोई झंडा बुलंद हो जिसको हिंदुस्तान और भारत का झंडा कहा जाए, और वो तिरंगा झंडा हो, और हम हिंदू मुसलमान, हिंदी उर्दू वाले, सिख ईसाई सब एक जगह खड़े हुए हों। तो मुझे अपनी गजल का एक शेर याद आ रहा है, मैं चाहता हूं कि बात उस पर खत्म हो, बल्कि खत्म नहीं हो, उससे बात शुरू हो। देखने वालों के लिए बात शुरू करना चाहता हूं, एपिसोड खत्म करना चाहता हूं। मेरा एक गजल है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब शेर सुनाता हूं अपने सब देखने वालों को और सुनने वालों को कि इंसान होना चाहिए, कि हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान ही होना चाहिए और इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मैं वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो ज़मी महके वो शजर महके। आज डॉक्टर नवाज देवबंदी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ में, और उन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को महकाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने कार्यक्रम को बुलंदियां प्रदान की। आपका भी और तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।